شامی صاحب، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، حکومت کا حصہ بھی رہیں گے، تنقید بھی کریں گے حکومت پہ۔ کڑوا کڑوا تھو، میٹھا میٹھا ہپ۔ دیکھیں، اس وقت دو سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، وہ جب تک ملیں گی نہیں وفاقی حکومت نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، اور خاص کر تین جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو نہیں تو اور کوئی موجود ہی نہیں، ایگزیکٹلی، بلکہ ان کے جو کھوسہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو ہمارے سعد رفیق صاحب کے مقابلے میں منتخب ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا 50 سیٹوں پہ جھگڑا ہے، ہمارا خیال ہے یہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہ نشستیں ہماری ہیں، بالکل، وہ نشستیں ہمیں مل جائیں، پھر ہم میجورٹی میں آ جائیں گے، حکومت بنا لیں گے۔ تو لیکن یہ کیسے کب کریں یعنی آپ بتائیے کہ وہ جو نشستیں ہیں جن پہ آپ کا دعویٰ ہے، وہ تو آپ مقدمہ لڑیں گے اور ٹرائیبیونلز میں جائیں گے، ٹریبیونلز میں جائیں گے، ابھی تو ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ ٹریبیونلز کا معاملہ وہاں جائیں، خارج کر دیں درخواستیں، تو کس کی درخواست قبول ہوگی کس کی قبول نہیں ہوگی، اس وقت جو آپ کی پارٹی پوزیشن ہے اس پہ بات کریں۔ وہ آپ کے پاس 92 سیٹ نشستیں ہیں، 92 ہو گئی نا، پہلے 93 تھیں، وہ ایک تو چلے گئے نا، ایک وہ پیارے ہو گئے وسیم قادر صاحب، وہ جو اچھی مثال قائم نہیں کی بالکل، ہماری بہن مریم نے۔ بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم میجورٹی میں ہیں، ہم میجورٹی پارٹی، دیکھیں ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے نا، جو پاکستان کا، اس میں لارجسٹ پارٹی اور سیکنڈ لارجسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحیح، دنیا کے دوسرے نظام جو ہے نا، ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمانی نظام جو ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ نشستیں ہوں گی اس کو صدر مملکت کہیں گے کہ آپ حکومت بنائیں۔ صحیح، انڈیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اچھا، اور دوسرے پارلیمانی جو نظام والے ملک ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی والا لیڈر ہوگا وہ دوسری پارٹیوں سے مذاکرات کرے گا، کسی کو تیار کر لے گا تو کولیشن بن جائے گی۔ ہمارے یہاں کون دعوت دے گا پھر؟ یعنی ہمارے ہاں کوئی دعوت نہیں دے گا، اچھا، صدر مملکت کے پاس ایسا کوئی اختیار حاصل تو اب تو کوئی تیار ہی نہیں ہے نہیں، حکومت سازی، وہ دعوت بھی نہیں دے سکتے نا۔ اچھا، پہلے 58 سے پہلے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا، صحیح، اور صدر مملکت جو تھے ان کی نظر میں اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے تو اس کو کہتے تھے حکومت بنا لو، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ اس کی میجورٹی ختم ہو چکی ہے تو وہ کہتے تھے بھئی آپ کی تو میجورٹی ختم ہو گئی ہے، آپ گھر جائیں۔ تو انہوں نے جو محلاتی سازشیں ہوتی تھی ایوان صدر میں، جس میں سکندر مرزا نے کمال حاصل کیا، سٹارٹ وہاں سے ہوا، تو پھر انہوں نے کہا جی یہ صدر کا یہ اختیار جو ہے نا، یہ فساد کی جڑ ہے۔ لیکن وہ بھی تو پھر 1973 پھر تو صدارتی نظام آ گیا، پھر اور چیز ہو گئی۔ 1973 کا جب دستور بنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے چاہتے تھے صدارتی نظام ہو جائے، اچھا، لیکن ساتھ دوسری جماعتیں نہیں مان رہی تھیں، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا دستور میں، بھٹو صاحب نے، بھٹو صاحب نے۔ اب اس دستور میں اب اس میں ہی تھا کہ اب جب الیکشن ہو جائے گا، اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا 21 دن میں، ہاں 21 دن میں جب بھی بلائے، اور اس کے بعد وہاں جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے یعنی وزیر اعظم، اس کا انتخاب ہوگا باقاعدہ، صحیح، امیدوار ہوں گے، نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے، اور انتخاب ہو جائے گا، جس کے پاس میجورٹی موجود ہوگی وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہاں تو سر کلیئر ہو گیا نا، نہیں، اس کے بعد پھر ترمیم ہوئی، اچھا، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، پھر انہوں نے کہا نہیں صدر کے پاس تو یہ اختیار ہونا چاہیے، تو پھر آئین میں ترمیم ہو گئی، اور پھر آئین میں پھر اس کے بعد وہ ترمیم پھر ختم ہوئی،